اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول دین کا ایک اور اہم اصل عدل الہی کے عنوان کے ذیل میں درس نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس درس میں عدل الہی کے بارے میں گزشتہ درس سے پیوستہ مطالب بیان کیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، عدل الہی کی تعریف کرنے کے لیے اور عدل الہی کو سمجھنے کے لیے ہم نے گزشتہ درس میں عدل الہی کا معنی کیا، اور ہم نے کہا کہ عدل الہی کا عدل کا مطلب ہر چیز کو اپنی جگہ اور اپنے مقام میں رکھنا، یا صاحب حق کو اپنا حق عطا کرنے کا نام عدل ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اسی عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہر شے کو اپنی جگہ رکھ دی ہے، اور اس طرح یہ کائنات شب و روز ایک خاص ہدف اور مقصد کی طرف گامزن ہے کہ گویا ایک چھوٹی سی کشتی یا ایک سواری ایک نظم اور انسجام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ایک ہدف اور مقصد کی طرف رواں دواں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی عدل الہی کا تقاضا ہے کہ یہ آسمان اور زمین قائم ہے، استوار ہے۔ قامت السماوات والارض، عدل الہی کے یقینی بات ہے، اگر اس زمین کا جو قوت جاذبہ اور دافعہ ہے یہ اپنے مقام پر ہی موجود ہے، اگر ان کا جو توازن ہے وہ برقرار نہ ہو، ان کے میں سے کسی کے توازن میں اگر کوئی کمی واقع ہو تو سورج چاند سے ٹکرائے، یا خود اسی زمین میں مختلف جو فسادات ہیں وہ سامنے آ جائیں تو پورا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ وہی عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جب سے یہ کائنات خلق ہو گئی ہے، وجود میں آ گئی ہے، اسی وقت سے یہ نظم اپنی جگہ برقرار ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ العدل اساس بہ قوام الاعلام، یہ عدل اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے، عدل الہی ہے، یہ ایک ایسا اساس اور ایسی بنیاد ہے کہ جس پر پوری کائنات پابرجا ہے، قائم ہے، استوار ہے۔ تو شرع میں ہم گزشتہ درس میں مختلف جو معاشرے کے یا دین کے جو مختلف عناوین ہیں ان کے ذیل میں ہم عدل کی جو ہے تعریف کرتے تھے، معنی کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ سماج میں عدل سے کیا مراد ہے، علم فقہ میں عدل سے کیا مراد ہے، علم اخلاق میں عدل سے کیا مراد ہے، یہ اس کی تعریفیں ہم نے کی ہیں۔ تو اب شرع میں دین مبین اسلام میں عدل سے کیا مراد ہے، یعنی عدل سے مراد انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دینا، اس کے مطابق ثواب دینا یا سزا دینا۔ شرع میں عدل سے مراد یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ثواب دے گا، جہنم بھیجے گا۔ اگر اس نے مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی ہے اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کو جہنم کی طرف روانہ کر دے گا۔ تو جس طرح ہم نے گزشتہ درس میں ایک استاد کا رویہ اپنے شاگردوں کے امتحانی پرچے کے مطابق جو ہم نے کہا کہ جو جس کا حقدار ہے اتنا اس کو نمبر دے گا، جو 100 نمبر لینے کا حقدار ہے استاد کو ہم اس وقت عادل کہیں گے جب 100 نمبر لینے والے کو 100 نمبر دے، جو 50 نمبر لینے کا اہل ہے اس کو اتنا نمبر دے۔
تو علم فقہ شرع اسلام میں، شرع محمدی میں، دین محمدی میں بھی عدل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کتاب لیا جائے، یعنی قیامت کے دن انسان کے اعمال کے مطابق اس کو ثواب اور اس کو پھر عقاب کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کا تقاضا یہی ہے۔ اور امامیہ شیعہ ہم معتقد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اور باکمال صفات کا تقاضا بھی یہی ہے، ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ خداوند سے ظلم صادر نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدہ کی جو ہے خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، اللہ سچا ہے، جیسا کہ اصول دین صفات ثبوتیہ میں ہم نے یہی کہا تھا کہ صادقن، یعنی اللہ تعالیٰ صادق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ظلم کا صادر ہونا یا خدا کا ظالم ہونا محال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام عدل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی جگہ اور اپنے مقام میں رکھ دیتا ہے۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اس کائنات میں اس انسان کے لیے، اس انسان کی زندگی کرنے کے لیے مواقع فراہم کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک گاؤں کو، قصبے کو آپ دیکھیں، شہر کو دیکھیں، اور پیش رفتہ ممالک کو آپ دیکھیں، لوگ چاند پہ گئے ہیں، وہاں پہ اپنے گھر بسائے ہیں، اور علم نے کتنا پیش رفت کیا ہے، ان سب کو دیکھیں۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے، انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے سارے مواقع فراہم کیا ہے۔ تو اس عدل کا کچھ تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی خلقت اور تخلیق میں بھی عدل ہو، خود انسان کی خلقت میں بھی عدل کی مراعات کی جائے، ہر مخلوق جو ہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو وہ متوازن ہو، یعنی وہ اندازے کے مطابق ہو، اور اس کے اعضاء اس طرح بنائے اور رکھے ہوئے ہوں کہ اس انسان کی زندگی میں کوئی خلل ایجاد نہ کرے، اور اس کے کمال تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ بھی اس انسان کے اعضاء اور جوارح میں موجود نہ ہو، اور کائنات میں ہر مخلوق کو اس طرح بنایا جائے کہ پوری اس کائنات کا جو ہدف اور مقصد ہے، اس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہیں پر کوئی بھی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ ورنہ اگر کوئی رکاوٹ کہیں پر موجود ہو، انسان کے لیے مشکلات ہوں، چیلنجز ہوں، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، میں تجھے ایک باکمال انسان دیکھنا چاہتا تھا اور تو باکمال انسان نہیں بنا ہے، تو پس میں تجھے بہشت کا دروازہ تیرے سامنے میں بند کر دیتا۔ تو پھر یہ عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے، آپ نے راستہ ہی ہے میرے رب بند کیا ہے، تو پھر میں کیسے اپنے آپ کو باکمال بنا دیتا۔ یہ کل قیامت کے دن انسان یعنی گناہگار انسان اس طرح احتجاج کر سکتا ہے، یعنی خدا کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، دانا ہے، خبیر ہے، علیم ہے، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو خود خدا کے خلاف ہو، کیونکہ سب کچھ خدا کے پاس موجود ہیں، اور کائنات میں ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے کہ وہ کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جس طرح کائنات کا رخ ہے اسی طرح ہی یہ بھی اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے۔ یہ پہلے نمبر پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ خلقت میں، تخلیق میں یہ اعتدال مراعات کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا ہے۔ دوسرا جو اس عدل الہی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں بھی عدل سے کام لینا چاہیے، خود دین میں بھی عدل سے بھی کام لیا جائے، اور شریعت قوانین پر مشتمل ہے۔ یقینی بات ہے، اس دین اسلام میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سا حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ انسان کی زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے یہ سارے قوانین
جعل کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں تاکہ انسان اس پر عمل کرے اور اپنے آپ کو کامیاب بنا دے۔ اور کوئی ادارہ، ملک، کوئی کمپنی، یعنی اس کائنات میں، اس عالم میں یا آپ کے ملک میں جو کچھ بھی ہے اس کے قوانین ہیں۔ یہ قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کسی ادارے کا سربراہ سے لے کر جو چوکیدار ہے وہاں تک سارے اس آئین اور اس قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور قانون اس طرح بنایا جاتا ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ ہر شخص، ہر ادارے کا ہر فرد اپنے کام میں لگا ہوتا ہے اور اس ادارے کو اس کمال تک پہنچانے میں چوکیدار سے لے کر سربراہ تک سارے اپنا جو کام ہے اور جو اپنا فریضہ ہے وہ ادا کرتے ہیں، وہ انجام دیتے ہیں۔ تو ادارے کا فرد مہینے کے آخر میں اپنے ملازمین کے ساتھ حساب کتاب کرتا ہے کہ کس نے مطلب صحیح ڈیوٹی دی ہے، کون غیر حاضر رہا ہے، کس نے ادارے کے مقصد اور اہداف کے مطابق کام کیا ہے، کس نے ادارے کے اہداف کے خلاف کام کیا ہے۔ آخر میں کسی کو زیادہ وظیفہ دے گا، کسی کو کم دے گا، کسی کو باہر نکال دے گا، کیونکہ قانون کے مطابق جس نے عمل کیا ہے اور کامیاب عمل کیا ہے اسی کے مطابق وہ جو سربراہ ہے وہ اس کے ساتھ حساب کتاب کرے گا۔ تو یہاں پر شریعت میں عدالت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایک قانون کو بنائے دے اور وہ قانون اپنے بندوں کو بیان نہ کرے اور آخر میں کہے کہ میں تمہیں عذاب کر دیتا ہوں، تمہیں میں سزا دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے میرے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا یہ عدل کے ساتھ سازگار ہے؟ نہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ قبح عقاب بلا بیان، یعنی قانون کو بیان کیے بغیر کسی کو سزا دینا یہ قبیح ہے۔ یہ عام انسان، ایک عام ملازم سے قبیح ہے، چرست اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے۔ اب اگر ادارے کا کوئی قانون ہو، سربراہ اس قانون کو بیان نہیں کرتا، لیکن کوئی فرد اس قانون کے خلاف، یعنی ادارے کا کوئی ملازم اس قانون کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو کیا سربراہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو نکال دے؟ نہیں۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ اے سربراہ محترم، آپ نے تو اس قانون کو آگے ہمیں پہنچایا ہی نہیں ہے، اس قانون سے ہم بے خبر ہیں۔ اگر ہم خبر اور آپ کے اس آئین اور اس دستور کو اور اس قانون کو سن کر اگر ہم خلاف ورزی کرتے تو پھر آپ حق بجانب تھے، لیکن آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کس دلیل کے بنا پر مجھے سزا دے رہے ہیں یا ادارے سے نکال رہے ہیں؟ تو یہ ادارے کا ایک جو معمولی یہ جو مثال ہم نے پیش کی ہے، یہی خود کائنات کے بارے میں، اس عالم کے بارے میں، قانون الہی کے بارے میں بھی یہ قابل تصور ہے کہ ہر انسان عاقل یہ تصور کرتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی قانون لوگوں تک، اپنے بندوں تک نہیں پہنچا دیتا، پھر اپنے بندوں کو سزا نہیں دے سکتا ہے۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے جو قوانین تھے وہ اپنے انبیاء اور اپنے رسول اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں تک یہ قوانین پہنچا دیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم کسی رسول کو بھیجے بغیر ہم کسی کو عذاب دیں۔ یعنی پہلے ہم رسول بھیج دیتے ہیں، اپنے قانون کو ہم دوسروں تک منتقل کر دیتے ہیں، ہم اطلاع دیتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون ہے، اس پر عمل کرو۔ پہنچانے کے بعد اگر وہ عمل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اس فقہ میں، شریعت میں بھی جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل قاصر ہے اور دوسرا جاہل مقصر ہے، یعنی جو حکم الہی سے آگاہ نہیں ہے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک جاہل قاصر ہے، قاصر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا جاہل ہے، ایک ایسا لا علم، قوانین سے لا علم فرد ہے کہ جس کے پاس اسباب اور وسائل ہی موجود نہیں ہیں،
اگر وہ دین الہی کو، قوانین الہی کو جاننا چاہے تو بھی نہ اس کے پاس کوئی عالم ہے، نہ اس کے پاس کوئی میڈیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی امام بارگاہ اور مسجد ہے، نہ ان کے پاس کوئی مذہبی لائبریری، نہ کوئی سائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض ممالک ہیں، مثال کے طور پر چائنا ہے، وہاں پہ بالخصوص ایسے علاقے جہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بالکل لوگوں کے سامنے دین اور مذہب اور مکتب کے جو اسباب اور جو وسائل ہیں وہ بالکل مہیا نہیں ہیں۔ وہ اپنے ملک کی جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، وہ بالکل دین گریز ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین، جو دیندار ہوتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیوں فسادات نہیں ہیں، چونکہ یہاں پہ مسلمان نہیں ہیں یا مسلمان کم ہیں۔ تو وہ دین کے ساتھ، وہ ہمیشہ دین سے وہ لوگ بھاگتے ہیں۔ جب دین سے بھاگتے ہیں تو اپنے شہریوں کو دینی وسائل اور اسباب بھی فراہم نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی فرد دین کو جاننا چاہے تو بھی وہاں پہ وہ دین کو نہیں سیکھ سکتا، مگر ان کی اس کے پاس کوئی خاص مواقع ہوں، خاص فرصتیں ہوں، خاص راہ حل ہوں۔ تو پس ایسا فرد جس کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہیں، تو اگر وہ دین کو جاننا چاہے تو بھی وہ جان نہیں سکتا۔ اگر وہ قوانین الہی سے لا علم رہتا ہے، جاہل رہتا ہے، اور اسی جہل کے ساتھ وہ مطلب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم جب تک اپنے رسول کو کسی تک نہ پہنچائیں، اپنے قوانین اور آئین کو جب تک ہم بیان نہ کریں۔ کوئی اگر جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو یعنی دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو عقاب نہیں کرتے، اس کو سزا نہیں دیتے، تو بس خدا کا پیغام وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ اب وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، رسول سے مراد یہاں پر یعنی دین الہی کو پہنچانے والا کوئی فرد۔ تو ابھی انبیاء اور رسول تو ابھی نہیں ہیں، علماء ہیں جو دین الہی اور انبیاء کے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کے جو اہداف ہیں علماء لے کر لوگوں تک اور مختلف معاشروں میں، سماج میں وہ نشر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میرا پیغام جس تک نہیں پہنچتا ہے اور وہ میرے دین پر عمل نہیں کرتا تو میں ایسے ہی مطلب اس کو سزا نہیں دیتا۔ پھر بس جاہل کا ایک مرحلہ یہ ہوا، ایک قسم یہ ہوئی کہ یعنی وہ اگر دین کو جاننا چاہے تو بھی اس کے پاس مواقع نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو جاہل کی جو دوسری قسم ہے وہ کون ہے؟ وہ جاہل مقصر ہے۔ جاہل مقصر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، اس کے پاس تمام ذرائع موجود ہیں دین کو سیکھنے کے۔ آپ مثال کے طور پر پاکستان میں آپ دیکھیں، اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک میں آپ کے پاس مسجد ہے، آپ کے پاس امام بارگاہ ہیں، دینی مراکز ہیں، لائبریری ہیں، آپ کے پاس سائٹس موجود ہیں، اسلامی سائٹس، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، آپ کے پاس آپ کے موبائل پر یعنی کسی گروپ پر پابندی نہیں ہے، واٹس ایپ کے گروپ چلتے ہیں، ٹیلی گرام کے چلتے ہیں، انسٹاگرام کے چلتے ہیں، وہاں پر دین کی نشر اور اشاعت ہوتی ہے۔ اتنے گروپس ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں، آپ کے موبائل میں، آپ کے ہاتھ میں تمام لائبریری موجود ہونے کے باوجود اگر دین کے قوانین سے آپ آگاہ نہیں ہوتے ہیں اور سارا وقت موبائل کو دیکھنے میں آپ لگاتے ہیں اور دین کو سمجھنے کے لیے آپ نے 2 منٹ بھی نہیں دیے ہیں، تو اس جاہل کو اور اس دین سے بے خبر انسان کو جاہل مقصر کہتے ہیں، اور جاہل مقصر کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ کیوں؟ یعنی خود اس جاہل کی اپنی کوتاہی ہے، اس کے ملک میں، اس کے معاشرے میں، اس کے شہر میں، اس کے گاؤں میں تمام ذرائع دین کو سمجھنے کے تمام ذرائع موجود تھے، اس کے باوجود اس نے سستی برتی ہے۔ تو پھر ایسا جو جاہل ہے وہ اس جاہل قاصر میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ پس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ
قانون کو بیان کیے بغیر، احکام کو لوگوں تک پہنچائے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ دوسرا نقطہ اس کا جو لازمہ ہے عدل کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی قدرت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے۔ تکلیف ما لا یطاق اللہ تعالیٰ کسی سے طلب نہیں کرتا، یعنی جو کام کسی انسان کے بس میں نہ ہو، اللہ نہیں کہتا ہے کہ تم یہ کام ہر صورت میں کرو۔ ایک 10 سال کا جوان، 15 سال کا جوان، اگر وہ کم عمر ہے، وہ کمزور ہے، تو وہ 2 من کی بوری کیسے اٹھائے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم یہ 2 من کی بوری اٹھا لو؟ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنی بھاری چیز اٹھا دے۔ تو بس کوئی شخص ایسے لڑکے سے ایسا بڑا بھاری چیز اٹھانے کا تو وہ تقاضا نہیں کرتا ہے، توقع نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان سے اتنا ہی چاہتا ہے جتنے اس انسان کے بس میں ہو وہ یہ کام کر سکتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور خمس دینے کا، جہاد کرنے کا، یہ جو جتنے بھی احکام ہیں، فروع دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر اس انسان سے طلب کیا ہے تو گویا انسان ان چیزوں کو انجام دے سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے۔ یہ عدل کے خلاف ہے کہ انسان کوئی کام نہ کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے طلب کرے۔ اسی لیے حج پہ جانے کے لیے ایک شرط، استطاعت کے علاوہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ دے، تاکہ آپ جا کے حج انجام دے سکیں۔ یعنی جس وقت آپ مستطیع ہو گئے ہیں اس وقت آپ کا بدن بھی سالم ہونا چاہیے۔ اگر سالم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کہ بس تم بے شک مر جاؤ لیکن چلے جاؤ حج کے لیے، نہیں۔ اسی لیے ایک شرط یہ ہے کہ تمہارے لیے راستہ بھی ہموار ہو، راستے میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، اور پھر تمہاری جسمانی صلاحیت اور طاقت بھی اتنی ہو کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ اس مناسک کو بجا لانے کے لیے آپ جو ہے سفر کریں، گھر سے نکلیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی ایسا کام کا تقاضا نہیں کرتا جو انسان کے بس میں ہی نہیں ہو۔ انسان کے بس میں جو ہے وہی اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو عدل کا لازمہ ہے وہ عالم محشر میں عدل کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ کا در واقع عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محشر میں جو نیک کام انجام دیں گے ان کو بہشت کی طرف، جو برے کام انجام دیں گے وہ جہنم کی طرف۔ اگلا جو عدل کا جو تقاضا ہے وہ خود فیصلے میں بھی عدالت کا تقاضا ہے، یعنی جو شخص فیصلہ کرتا ہے، کوئی منفی فیصلہ ہو یا مثبت فیصلہ ہو، جو بھی ہے اس میں بھی عدل کا تقاضا ہونا چاہیے۔ لئن شکر، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی جو شکر ادا کرے گا میرے نعمتوں کے اس گشائش سے، میرے نعمتوں کے اس خزانوں کے مقابلے میں جو شکر ادا کرے گا میں مزید اس کو دوں گا۔ یعنی عدل کا تقاضا ہے، شکر ادا کرو، میرا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھے مزید بخش دوں گا، میں مزید تمہیں مال دوں گا، میں مزید تمہیں دولت دوں گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ان نعمات کو ٹھکرا دیتا ہے، ان کو در واقع قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کے انتظار میں اس انسان کو رہنا چاہیے۔ بس آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بہت زیادہ ہیں، صفات ثبوتیہ میں بھی آپ نے یہ اوصاف بیان کیے ہیں، لیکن صرف اور صرف عدل ہی اصول دین میں شمار کیوں ہوا؟ اس جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے مرحلے میں خدا کی بہت سی صفات ہیں، اور اسی صفت عدل کی طرف جو ہے یہ جو دوسری جو صفات ہیں، خدا کا رازق ہونا، خدا کا حکیم ہونا، خدا کا در واقع رحمان ہونا، رحیم ہونا، یہ ساری جو صفات ہیں
ان کی برگشت بھی صفت عدل کی طرف ہے. یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رحیم ہو، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ خدا رازق ہو، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رحمان ہو، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رحیم ہو. یعنی ان صفات کے درمیان عدل در واقع وہ تاج ہے، وہ تاج ہے کہ جو ہر صفت کے سر پر جو ہے وہ بیٹھتا ہے. تو جب عدل کی تعریف میں جب ہم نے کہا کہ ہر شے کو اپنے مقام میں رکھنا عدل کا معنی یہی ہے، تو خدا کی دوسری صفات بھی سب کے سب جو ہے اسی عدل کے سائے میں آتے ہیں. بس یہ پہلا مرحلہ کہ کیوں صرف عدل اس اصول دین میں شامل ہو گیا. اس لیے کہ خداوند متعال کے بہت سارے صفات ہیں، یہ خود ان کی بازگشت اور برگشت صفت عدل کی طرف ہے. دوسرا جو نقطہ ہے، نبوت، امامت، معاد سے متعلق مسائل بھی عدل الہی کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے، عدل الہی کے ساتھ. یعنی ہم نے عرض کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی عدل کے مطابق حساب کتاب کرے گا. انبیاء کو عدل کے مطابق مبعوث کیا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. یعنی جب تک ہم اپنا قانون اور حکم دوسروں تک نہ پہنچائیں اس وقت تک ہم عذاب نہیں کرتے. تو پس بعثت انبیاء کا تعلق بھی عدل کے ساتھ ہے. قیامت میں عدل کے مطابق فیصلہ کر کے بہشت اور جہنم بھیجنا ہے، تو پس وہ فیصلہ بھی اس عدل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اسی طرح نبوت کا بھی تعلق ہے. تیسرے نمبر پر کائنات کی خلقت اور قیامت کا تعلق بھی اسی عدل الہی کے ساتھ ہے، اور انسانی معاشرہ بھی عدل کے بغیر مضبوط بنیادوں پر وہ استوار نہیں ہو سکتا ہے. تو اب تک جو کچھ ہم نے عدل الہی کے حوالے سے اور عدل الہی کے تقاضا کے مطابق جو کچھ ہم نے کہا، اسی کی روشنی میں عدل الہی کی تعریف کرتے ہیں، جس کی تعریف جو ہے علماء کلام نے کی ہے. وہ عدل کا جو معنی اور مقصد ہے یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اعمال اچھے اور نیک ہوتے ہیں. یعنی خدا کا کوئی فعل برا نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر معاشرے میں کہیں پر فساد ہوتا ہے، اگر کسی پر کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے علل اور اسباب اور ہوتے ہیں، لیکن اس میں خدا کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے افعال اچھے اور نیک ہوتے ہیں، اور کبھی بھی برا اور ناپسند فعل اللہ تعالیٰ انجام نہیں دیتا ہے، اور جو کچھ واجب ہے اللہ تعالیٰ اسے ترک نہیں کرتا. یعنی عقلی طور پر خدا سے جو توقع ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو انجام دیتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ عدل سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو اچھے اور نیک اعمال سے توصیف کرنا. یعنی اللہ ہر اچھے کام کو، نیک کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نسبت دیں. مثال کے طور پر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آیت شریفہ ہے نا، جب میں مریض ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی وہ ذات، وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو پس مریض تو یعنی مریض میں ہوتا ہوں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے مجھے مریض کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو نقصان ہوتی ہے اللہ کا کام ہے. نہیں، کوئی اللہ کا کام نہیں ہے، یہ خدا اس طرح نہیں کرتا ہے. کچھ علل اور اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ کام خراب ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ہر کام اچھا اور نیک کام ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی خود آیت شریف ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں مریض ہوتا ہوں تو شفا مجھے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کے ساتھ توصیف کرنا اور اس کی ذات کو ہر قسم کے ظلم اور قبیح فعل سے دور سمجھنا، یہ عدل کا تقاضا ہے. امام علی علیہ السلام نے بھی عدل کی ایک تعریف کی ہے. بعض علماء نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ہم احسان مند ہیں کہ انہوں نے توحید اور عدل کے بارے میں ایسی تعریف کی ہے. کیا تعریف کی ہے؟
امام علیہ السلام نے توحید اور عدل کے بارے میں فرمایا ہے کہ التوحید ان لا تتوہمہ، یعنی توحید سے مراد یہ ہے کہ خدا کے بارے میں وہم اور گمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا والعدل ان لا تتہمہ، اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کو متہم نہ کرو، یعنی خدا پر اتہام نہ ڈالو۔ امام صادق علیہ السلام نے اسی کی تشریح کی ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے اور عدل سے کیا مراد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اما التوحید، توحید سے کیا مراد ہے، فَأَن لَا تُجَوِّزَ عَلَى رَبِّكَ مَا جَازَ عَلَيْكَ، یعنی جو کچھ تمہارے لیے جائز ہے وہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ کھانا ہمارے لیے جائز ہے، پینا ہمارے لیے جائز ہے، چلنا ہمارے لیے جائز ہے، ہم محتاج ہیں، پہننا، ہم مختلف چیزوں کے ہم نیاز مند ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا توحید کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے لیے جائز ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں سمجھنا ہے۔ وَأَمَّا الْعَدْلُ، عدل سے کیا مراد ہے، فَأَن لَا تَنْسُبَ إِلَىٰ خَالِقِكَ مَا لَامَكَ عَلَيْهِ، یعنی اپنے رب کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہ دینا جس سے رب نے تمہیں روکا ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے کہ تم ایسی نسبتیں نہ دیا کرو، یعنی خود انسان کے لیے، تو پھر وہ بطریق اولا خداوند متعال کی طرف نسبت دینا صحیح نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، عدل کا بہت بڑا مقام ہے۔ عدل جو ایسا اصل ہے کہ جس پر کائنات استوار ہے، اور عدل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، چونکہ خود عدل کے اعتبار سے عدل جو اصل ہے اس کے بارے میں جو علماء ہیں، علماء امامیہ، علماء معتزلہ، علماء اشاعرہ، اس میں بہت اختلافی بحثیں ہوئی ہیں۔ اس درس میں ہم ان اختلافات میں جانا نہیں چاہتے ہیں، صرف مذہب امامیہ کے مطابق عدل الہی کا جو تصور، جو نظریہ اور جو عقیدہ ہے اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور یہ جو دروس سلسلہ وار ہیں ان کو سننے کی کوشش کریں، تاکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک درس میں ایک نتیجہ ہمیں نہیں ملتا ہے، اگلے درس میں اس کا جو ایک نچوڑ اور خلاصہ اور اس کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب عزیزوں سے یہی توقع ہے کہ درس میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عدل الہی اور اوصاف الہی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔